وارن بفٹ دنیا کے نامور سرمایہ کار ہیں۔ یہ امریکہ کے شہر اوماہا میں رہتے ہیں۔ یہ امریکہ کی 9 بڑی کمپنیوں کے چیئرمین ہیں۔ یہ 2000 سے دنیا کے 10 امیر ترین لوگوں کی فہرست میں آ رہے ہیں۔ یہ غریب والدین کی اولاد تھے۔ سرمایہ کاری جینز میں تھی۔ بچپن میں بچوں کو کوکا کولا کی بوتلیں سپلائی کرنا شروع کی اور پھر کبھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ یہ اس وقت $133 بلین کے مالک ہیں، لیکن دولت کے باوجود سادہ زندگی گزارتے ہیں۔ یہ 5 کمروں کے پرانے گھر میں رہ رہے ہیں۔ یہ گھر انہوں نے 1958 میں خریدا تھا۔ یہ گھر کا سارا کام خود کرتے ہیں۔ وارن بفٹ نے 2014 میں $2.8 بلین بل گیٹس کے فاؤنڈیشن کو خیرات میں دیے۔ یہ ارب پتی ہونے کے باوجود ذہنی، روحانی اور جسمانی لحاظ سے صوفی ہیں۔ یہ ٹینشن فری زندگی گزار رہے ہیں۔ وارن بفٹ نے نئے سرمایہ کاروں خوشحال زندگی گزارنے کے خواہشمند مڈل کلاس کے متعلق لوگوں کے لیے 6 اصول بیان کیے ہیں۔ یہ 6 اصول وارن بفٹ کی کامیابی کے گر ہیں۔ یہ گر دنیا کے عظیم سرمایہ کار فلاسفر کی کاروباری زندگی کا نچوڑ ہے۔ آپ اگر تھوڑی سی توجہ دیں تو یہ گر آپ کی زندگی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ وارن بفٹ کا پہلا گر آمدنی سے متعلق ہے۔ اس کا کہنا ہے انسان کو کبھی ایک ذریعہ معاش پر انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا کوئی نہ کوئی دوسرا سورس آف انکم ضرور ہونا چاہیے۔ میں اس نقطے سے اتفاق کرتا ہوں۔ دنیا میں ہر شخص معاشی دباؤ کا شکار رہتا ہے جس کی آمدنی کا ذریعہ ایک ہوتا ہے۔ آپ نوکری کرتے ہوں یا کاروبار، آپ روزانہ اتار چڑھاؤ سے گزرتے ہیں۔ دنیا میں کوئی نوکری، کوئی کاروبار مستقل نہیں ہوتا۔ چنانچہ آپ جب بھی کسی ایک ذریعے پر انحصار کریں گے تو آپ پر دباؤ ضرور آئے گا۔ لہٰذا آپ کو اپنی آمدنی کے 2 سے 3 مختلف ذرائع پیدا کرنے چاہیے۔ آپ اگر میاں بیوی ہیں تو دونوں کو کام کرنا چاہیے اور دونوں کو کام مختلف ہونا چاہیے تاکہ اگر کسی ایک کا کام یا جاب ختم ہو جائے تو بھی گھر چلتا رہے۔ وارن بفٹ کا دوسرا اصول اخراجات سے متعلق ہے۔ وارن بفٹ کا کہنا ہے کہ آپ کو صرف ضرورت کی اشیاء خریدنی چاہیے، آپ بلا ضرورت رقم خرچ نہ کریں۔ میں وارن بفٹ کے اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں۔ ہم جب بھی کوئی چیز خریدتے ہیں ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال ضرور پوچھنا چاہیے، کیا یہ چیز میرے لیے ضروری ہے یا کیا اس چیز کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے؟ ہمیں ان سوالوں کے جواب کے بعد خرید و فروخت کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ ہم یہ عادت اپنا لیں گے تو ہمارے معاشی دباؤ میں کمی آ جائے گی۔ وارن بفٹ کا تیسرا اصول بچت سے متعلق ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دنیا کے زیادہ تر لوگ اخراجات سے بچنے والی رقم کو بچت سمجھتے ہیں۔ یہ تصور غلط ہے۔ انسان کو چاہیے کہ یہ اسے بچت نہ سمجھے جو خرچ کرنے کے بعد باقی بچ جائے، بلکہ اسے وہ خرچ کرنا چاہیے جو بچت کے بعد باقی بچ جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ عملی زندگی میں داخل ہوتے ہی یہ فیصلہ کر لیں آپ اپنی آمدنی کا اتنا فیصد بچائیں گے۔ آپ کے ہاتھ میں جو ہی رقم آئی آپ سب سے پہلے اس میں سے بچت الگ کریں اور باقی رقم اس کے بعد خرچ کریں۔ آپ پوری زندگی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ وارن بفٹ کا چوتھا اصول سرمایہ کاری سے متعلق ہے۔ یہ اپنی پوری سرمایہ کار زندگی کو صرف ایک فکر میں بیان کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی اپنے تمام انڈے ایک ٹوکری میں نہیں رکھے۔ یہ کہتے ہیں آپ اپنی بچت کو کبھی کسی ایک سیکٹر میں نہ لگائیں، کیونکہ اگر یہ شعبہ بیٹھ گیا تو آپ کی ساری سرمایہ کاری پس جائے گی۔ وارن بفٹ کا 5واں اصول رسک سے متعلق ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ لوگ دریاؤں میں اندھا دھن چھلانگ لگا کر رسک کہتے ہیں، جبکہ میں اس کو خودکشی سمجھتا ہوں، کیونکہ آپ کبھی اس کی گہرائی ماپنے کے لیے خطرناک جانیں، کبھی آپ کی گہرائی ماپنے کے لیے اس میں پاؤں نہ رکھیں۔ وارن بفٹ کا یہ نقطہ خاصا مشکل ہے۔ وارن بفٹ کا چھٹا اور آخری اصول توقعات سے متعلق ہے۔ یہ کہتے ہیں ایمانداری قیمتی تحفہ ہے، آپ اسے سستے لوگوں سے اس کی توقع نہ رکھیں۔ میں وارن بفٹ کی اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ آپ 80% دھوکوں سے بچ جائیں گے۔ ہم سرمایہ کاری کے لیے ہمیشہ دوسروں پر اعتماد کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کو ظاہری حلیے کی بنیاد پر ایماندار یا بے ایمان سمجھتے ہیں اور یہاں سے ہماری معاشی مسائل پیدا شروع ہو جاتے ہیں۔ وارن بفٹ کے یہ 6 اصول صرف فلسفہ نہیں، یہ ان کی عمر بھر کے تجربات کی کمائی ہیں۔ یہ وہ اصول ہیں جنہوں نے معمولی غریب انسان کو دنیا کا چھٹا امیر ترین شخص بنایا۔ ہم اگر ان اصولوں کو رہنما مان لیں تو ہم بھی ارب پتی نہ بن پائیں تو ہم ایک خوشحال زندگی تو ضرور گزار سکتے ہیں۔ باقی آپ خود سمجھدار ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔